السلام علیکم آپی. میں نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ نے کیا کہا ہے کہ سر کے بالوں کا بھی پردہ نہیں ہے، تو چہرے کا پردہ نہیں، اس کے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے، اور مجھے لگتا بھی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. بٹ بالوں کا پردے کے لحاظ سے میں نے خود سورہ نور کی جو ہے وہ آیت وغیرہ پڑھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بالوں کا پردہ ہے. کیونکہ ابھی جہاں پہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ بوڑھی عورتوں کو کہا ہوا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی نکاح کی امید نہیں ان کی رہتی ہے، ان کی ویسے ہی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، تب وہ اپنے سر سے ہٹا سکتے ہیں. مطلب کہ جب نکاح کی امید ہو، جب وہ جوان ہو، تب وہ سر پر پردہ لیں گی. اور بوڑھی ہو کے بھی اگر اس نے بنا سنگار کیا ہے تو وہ پھر دوپٹہ لے گی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جوان عورتوں کو سر کا پردہ کرنا چاہیے. اور ابھی جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے ان کو اپنے گریبانوں اور سینوں پر ڈالے رہا کریں، اور اپنا سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کریں. تو یہاں پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ تو لیا ہوتا ہے، اور باقی جو ان کی جو زینت ہے وہ اسے چھپا لیا کریں. تو مجھے پڑھ کے تو ایسا فیل ہوا ہے. ابھی آپ مجھے ایکسپلین کر دیں مزید کہ کس طرح سے نا سر کا پردہ نہیں ہے. کیونکہ میں خود پڑھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا سر کا پردہ ہے، تو ان دونوں جو ہے وہ آیات سے تو مجھے ایسا لگتا ہے. بٹ آپ مجھے سمجھا دیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ سر کا پردہ نہیں ہے. بیسیکلی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو بوڑھی عورتوں کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ وہ مطلب کہ جب ان کی شادی کے چانسز وغیرہ نہیں رہتے ہیں تو تب وہ اتار سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر نوجوان عورتیں جن کی شادی جو ہے ان کے مواقع ہوتے ہیں تو ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو اس کا مطلب ہے ضرور سر ڈھانپنا چاہیے. پھر بیٹا آپ میں بیان کر کے سمجھائی ہے نا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سورہ نور کو جب پڑھتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینتوں کو آپ چھپائیں. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظاہر منہا، اس کے علاوہ جو ظاہر ہو جائیں. اس کی ڈیٹیل میں نے بتا دی. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زینتوں کو چھپائیں، مطلب جب آپ سجی سمری ہوں اور آپ نے سر کا دوپٹہ جو ہے نا وہ لے لینا ہے سینوں کے اوپر، بات ختم ہو جاتی. مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کہا؟ الا ما ظہر منہا. اب اس بات کے اوپر استثناء دیا گیا ہے. اب وہ استثناء کس چیز کا دیا گیا ہے وہ میں اپنے لیکچر میں ثابت کر چکی ہوں کہ اس کا استثناء ہاتھ، چہرہ، پاؤں مراد ہے. کہ آپ ہاتھ، چہرہ، پاؤں جو ہے وہ اس کی زینت جو ہے وہ نامحرم کو دکھا سکتے ہیں، اس کا چھپانا لازم نہیں ہے. یہاں پہ استثناء بیان ہوا ہے نا. سیم اسی طریقے سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر اندر نہ آئے. مگر آگے پھر استثناء دیا، آپ آیت کو آگے پڑھیں گے جب وہ استئذان کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہاں پر حفظ فروج کا ذکر ہے، غض بصر کا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جب مینرز بتا رہے ہیں تو وہاں پر استثناء بھی بیان کر رہے ہیں. وہاں پر کہا کہ جو غلام اور جو بچے ہیں ان کو استثناء دے دیا گیا. پھر اس کے بعد میں جب بوڑھی عورتوں کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی بناؤ سنگھار کے حوالے سے آ رہا ہے. میں نے وہ آیت ڈسپلے بھی کی ہے جو میں نے آپ کو لیکچر سینڈ کیا ہے، اور پھر میں نے اس کو سمجھایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے بناؤ سنگھار کیا ہوگا نا تو پھر جو بوڑھی عورتیں جو خواہش نکاح کی نہیں رکھتی ہیں تو اگر وہ اپنے دوپٹے اتار دیں، یعنی کہ اگر وہ ان زینتوں کو شو کریں جیسے گلے کا ہار ہے یا پھر آپ کی جو بالوں میں زبائش شرائش کی ہوئی ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے جو پوشیدہ زینتیں ہیں اگر وہ ان کو ظاہر بھی کرتی ہیں نا تو پھر ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر وہ اپنا کپڑا اتار بھی دیتی ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ان کو استثناء دیا گیا ہے. یعنی کہ ان کو جو ہے وہ اس میں چھوٹ دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے کہ وہ اتار سکتی ہیں. پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں مگر ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ مت اتاریں. اللہ کو پسند یہ چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو رخصت دے دی گئی ہے مگر بہتر ہے کہ نہ اتاریں. حکم نہیں دیا گیا یہاں پہ. اگر حکم ہوتا تو کیٹاگوریکلی بات کی جاتی کہ جب عورتیں زینت کریں گی تو وہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چھپائیں گی اور اس طرح چھپائیں گی. پہلے استثناء دیا ہاتھ، چہرہ، پاؤں کو،
اس کے بعد میں جب وہ بوڑھی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر ان کو استثناء دیا کہ اگر یہ پردے اپنا دوپٹہ اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اللہ کو پسند یہی ہے کہ بھئی وہ بہتر ہے کہ وہ مت اتاریں۔ یہاں پہ پسند کی بات ہوئی اور میں نے اس میں بہت ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور کے اوپر آپ کو استثناء ہے کہ آپ تہجد نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی نا تہجد، ہم امت پہ نہیں ہیں، مگر اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ رات میں اٹھ کے اس کو پکارے، وہ افضل ترین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں اور دوسرے جو نفلی روزے ہیں وہ تو فرض نہیں کیا گیا، مگر جب ہم رکھتے ہیں تو نوافل سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے یہ چیز ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء دیا ہے۔ یہ ساری ذبائی شرائش کے گرد بات گھوم رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا، اب اس کو پلٹ کے دیکھیے، اگر ذبائی شرائش نہ کی ہو تو مقصد فوت ہو گیا نا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں یہ بات بتائی، وہ وضع حمل والی جو عورت کی میں نے مثال دی تھی کہ وضع حمل کی جو عورت کی عدت ہے وہ طلاق یافتہ کی 3 ماہ اور اس کی جو 3 حیض اور بیوہ کی 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اگر بچہ پیدا ہو جائے یعنی وضع اگر حمل ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقصد تھا نا، جس وجہ سے عدت کا کہا گیا تھا، وہ مقصد تو فوت ہو گیا، وہ ختم ہوگی بات، تو عدت بھی ختم ہو گئی۔ جب اس کو آپ پلٹا کے دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زیر بحث جو بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، وہ ذبائی شرائش کی بات ہو رہی ہے، وہ زینتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جب ایکسٹرا غیر معمولی اپنے آپ کو سجایا سنوارا ہوا ہے عورت نے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے یہ جو سینے ہیں ان کے اوپر لے لینی ہے۔ اب اس کو ذرا آپ پلٹا کے دیکھیں کہ اگر ذبائی شرائش نہیں کی ہوئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فوت ہو گیا نا مقصد کہ اگر ذبائی شرائش نہیں کی ہوئی ہے تو دوپٹہ فرض نہیں ہے۔ دوپٹہ کب فرض ہوگا؟ جب آپ نے ذبائی شرائش کی ہوئی ہے تو اللہ نے جون جون سی زینتوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جون جون سے زیورات مقامات کو چھپانے کا حکم دیا ہے، واضح کر کے اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ سر کی اوڑھنی لوگے اور جو لی ہے اس کو آپ نے سینے کے اوپر ڈال لینا ہے۔ بوڑھی عورت کو اس چیز سے استثناء دے دیا کہ اگر جو بوڑھی ہے وہ مگر اپنی ذبائی شرائش کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یعنی میں نے اس میں واضح کیا کہ آج کل کی جیسی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ بوٹاکس وغیرہ کروا کے جوان ہوئی ہوتی ہیں، فلرز لگوا کے انہوں نے اپنی ایریا ہوتا ہے نیک لائن کا وہ بھی ابھارا ہوا ہوتا ہے، ہر طرح سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ تو نہیں لگے گی نا بوڑھی عورت کہیں پہ۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ذبائی شرائش کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ استثناء میں دے رہا ہوں، مگر یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو 16 سال کی لڑکی بنا کے وہ بوڑھی گھوڑی لال لگام والا حساب کر کے نکل جاؤ باہر، اس حالت میں نہیں۔ افضل یہی ہے کہ تم بھی پردہ کرو، یعنی کہ پردہ یعنی وہی کہ اپنا دوپٹہ لے کے رکھو۔ وہ افضلیت کی بات کی ہے، بہتر یہی ہے، اللہ کو پسند یہی ہے، یہ بات وہاں پہ ہو رہی ہے۔ 2 باتیں وہاں بیان ہو گئی کہ اگر میں تم کو یہ چھوٹ دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی نمائش جو ہے وہ کرتی پھرو۔ کس چیز کی؟ چہرے کی نہیں، ہاتھ کی نہیں، پاؤں کی نہیں، وہ پہلے الا ما ظہر منہا میں ڈسکس ہو گئی ہے بات۔ بوڑھی عورتوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں میں یہ چھوٹ دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بوڑھی خواتین 80 سال کی 90 سال کی بھی جو ہو جاتی ہیں یا تھوڑی اور ایجڈ، وہ گلے میں پرلز پہن کے رکھتی ہیں، یا جو ہے وہ ان کی ہاتھوں میں چوڑیاں انہوں نے بوڑھی عورتوں نے خاص طور پہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، فل چوڑیاں بھی اگر پہنی ہیں، اور یا بالوں میں انہوں نے جو ہے وہ ذبائی شرائش کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے دوپٹوں کو اتار بھی دیتی ہو نا تو کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے، مگر تم یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ ذبائی شرائش کر کے تو لڑکوں مطلب غیر محرموں کو یعنی کہ دکھانے والی ہو یا اپنی اس چیز کی نمائش کرنے والی ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم بھی دوپٹہ لے کے رکھو۔ حکم نہیں اللہ دے رہے، جب یہ بات آتی ہے نا کہ بہتر یہی ہے تو وہاں یہی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اللہ کو پسند یہی ہے۔ اگر حکم دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فائنل کیٹاگوریکلی کہہ دیتے جب عورت نے ذبائی شرائش کی ہو وہ ان کو چھپائے گی، اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چھپائے گی۔ وہاں پہ ہمارے سر خم ہونے تھے،
اللہ کی اطاعت کا حکم ہو جانا تھا، قرآن میں آ جانا تھا، مگر قرآن اپنی بات کو، اللہ قرآن پاک میں اپنی بات کو کھولتا چلا جا رہا ہے، واضح کرتا چلا جا رہا ہے، فل سٹاپ نہیں لگایا۔ پہلے بات ہوئی کہ بھئی اپنی ذبائی شرائط چھپائیں گی، اچھا جی پھر کون سی ذبائی شرائط چھپائیں گی، سوال پیدا ہو گیا۔ اللہ نے کہا جو خود بخود ظاہر ہو جائیں ان کو نہیں چھپائیں گی، اچھا جی اس میں اب کیا چیز آتی ہے، اس میں کیا آتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں آتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں بیان کر چکی ہوں، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا میں نے ریفرنس بھی دیا اس کے حوالے سے، تمام جتنے بھی ہمارے مقدمین گزرے ہیں ان کے بھی میں نے نام بتائے ہیں، بکس بھی میں نے ڈسپلے کی ہیں، وہ میرا آپ ڈیٹیل میں لیکچر دیکھ لیں۔ اس کے بعد میں اس کا یہی ہے ٹائٹل کہ کیا عورت میک اپ کے ساتھ چہرہ دکھا سکتی ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد جب بات ہو رہی ہے نیکسٹ، آپ اگر آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب ہو گیا تو اب کیا کیسے چھپانا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی سر کی اوڑھنیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر لینا ہے، اپنے جو ہے وہ سینوں کو ڈھانپنا ہے، اس طرح کر کے جیسے ہم بکل مارتے ہیں نا، یوں کر کے سر کے اوپر سے لے کے سینوں کو ڈھانپتے ہیں، کیا ہوگا اس سے کہ آپ کی جو نیک پہ زیور پہنے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ چھپ جائیں گے، بالوں کی جو ذبائی شرائش ہے وہ بھی چھپ جائے گی۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ پازیب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہنی ہوئی ہے آپ اس کو ڈھانپ کے رکھو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بازو بند پہنا ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی چھپے گا، بیلی چین ہے وہ بھی چھپے گی، تمام چیزیں جو وہ چھپیں گی، ان میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں کے علاوہ جو ہے وہ اس کو استثناء دے دیا، اس کو مستثنا کر دیا اس چیز سے۔ پھر آگے بوڑھی عورتوں والی کا ذکر آیا کہ ان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ باقی آپ میرا وہ کمپلیٹ لیکچر دیکھیں، میں نے اس کے اندر یہ بات بہت واضح کر کے سمجھائی ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ بھئی دوپٹہ تو آ گیا، دوپٹہ تو نکل آیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ عورتیں دوپٹہ لے گی کہ مطلب نقاب تو کہیں ثابت نہیں ہوا، دوپٹہ ثابت ہو رہا ہے، تو بیٹا دیکھو دوپٹہ ثابت بھی کہاں ہو رہا ہے نا، کیوں ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہی وہ وضع حمل والی مثال کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کہاں دوپٹہ لینے کا ذکر کیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ دوپٹہ لینے کا ذکر کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوپٹہ لے گی؟ نہیں، اللہ نے کہا جب ذبائی شرائش کی ہوگی تو فرضیت اسی وقت ہوگی نا۔ اگر ذبائی شرائش نہیں کی ہوئی، سوال پیدا ہو گیا نا کہ اگر نہیں کی ہوئی تو جیسے کہ وضع حمل اگر ہو گیا تو عدت کاٹے گی؟ نہیں کاٹے گی۔ تو اگر آپ نے ذبائی شرائش نہیں کی ہوئی تو دوپٹہ فرض نہیں ہے۔ اب جہاں پہ مطلب میں آپ کو جو کہ بھئی افضلیت کہاں سے اس چیز کی ثابت ہوتی ہے، اور ضرور لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے، عورت کو اپنا سر ڈھانپنا چاہیے، وہ مہذب لگتی ہے، اور میں اس چیز کی ترغیب دلاتی ہوں، اور میں خود بھی کرتی ہوں، نہیں تو میں اپنا دوپٹہ نہ اتار دیتی، جہاں پر جو ہے وہ میں نے نقاب ہٹایا ہے میں اپنے بالوں کو بھی دکھاتی، میں اپنے جو وہ اس کو بھی جو ہے وہ شو کرتی، سر کے اوپر سے دوپٹہ بھی میں ہٹا دیتی، اگر ہٹا دوں تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ فرض نہیں ہے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ اگر میں تہجد پڑھتی ہوں تو میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں لگا سکتا کہ جناب تم جو ہے وہ یہ تہجد جو ہے وہ کیوں پڑھتی ہو یا نہ پڑھا کرو۔ اگر میں چھوڑتی ہوں تو میرے سے پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جیسے عشاء کی جو رکھتے ہیں 4 ہیں، 22 17 جاتی ہیں، تو اگر آپ 4 پڑھ رہے ہیں تو آپ سے اسی کا حساب ہوگا۔ باقی افضلیت والا معاملہ ہے، یہاں پہ فرضیت اور افضلیت بیان ہو رہی ہے۔ اب وہاں سے جو نس پکڑی گئی ہے کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں یا جو ہے وہ پلنے والی خاتون، یا پھر جو ہے وہ اسلامی تہذیب کو اپنانے والی خاتون، یا اللہ کی کا تقوی رکھنے والی خاتون، اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانے والی جو خاتون ہے، وہ اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھے۔ سمجھ آ گئی یہاں پہ کہ یہ پسند اور افضلیت کے درجے میں آتا ہے، یہ فرضیت کے درجے میں نہیں آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں بڑی ڈیٹیل میں بات کو سمجھا سکی ہوں۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ ابھی شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی ہوں۔ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے نا جس میں بوڑھی عورتوں کا ذکر ہے، وہاں پر بنا زینت ظاہر کیے وہ اپنا پردہ اتار سکتی ہیں، تو اور اس ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن زینت پھر بھی انہوں نے شو نہیں کرنی ہے۔ اور جوان عورتیں جو ہیں، اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے نا کہ وہ سر کا پردہ کریں گی بنا زینت کیے ہوئے بھی۔ لیکن آپ یہ اگر صرف پردے کا مطلب اپنی زینت کو چھپانا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کو کہ وہ زینت ظاہر نہیں کریں گی پھر بھی، لیکن اگر وہ سر کا پردہ اتار دیتی ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا ہے نا؟ تو پھر
اسی طرح جو ہے اگر ہم پر یہ بات لاگو کر دی جائے تو ہم تو زینت تو ویسے ہی چھپائیں گے نا، لیکن اگر ہم نے زینت نہیں کی ہوگی تو پھر ہم بوڑھیوں جیسے تو نہیں ہیں، تو اس لیے ہم پر وہ جو ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم پر پردہ ہے۔ باقی ابھی آپ نے کہا ہے کہ افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہے، لیکن اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنا سر کا پردہ وہ بری عورتیں اتار دیتی ہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہوگا نا۔ تو اگر فضیلت کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس چیز کو ریورس کر کے دیکھیں، اگر ہم اس چیز کو ریورس کر کے دیکھیں کہ بری عورتیں اپنے چہرے کا اپنے سر کا پردہ اتار سکتی ہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ہم پردہ سر کے اتار دیں گے تو پھر ہمیں کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر تو علیحدہ سے ہے کہ پھر بھی وہ پوری عورتیں زینت نہیں دکھائیں گی کسی بھی صورت۔ بیٹا اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنا اتار دیتی ہیں نا، یعنی کہ پردہ، یعنی کہ جب زینت کی ہوئی ہے تو جوان لڑکی نے پردہ ہر صورت کرنا ہے، یعنی اپنا جو سر کو کے سے اپنے سینے کو ڈھانپنا ہے نا، وہ ہر صورت ڈھانپنا ہے، اس کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ مگر اگر بوڑھی عورت اتار دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پوری آپ بات سمجھیں اور اس کو پڑھیں۔ اب آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ جی وہ بوڑھی عورت کو گناہ کا کہہ رہے ہیں، تو جو جوان ہے وہ تو لازمی جو ہے وہ اس نے زینت نہیں بھی کی ہوگی تو وہ پردہ کرے گی، نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ بات پوری یہ ہو رہی ہے کہ اگر عورت نے جوان عورت نے زینت کی ہے تو وہ ہر صورت اپنی زینت چھپائے گی، کیسے؟ سر کی اوڑنی سے اپنے سینے کو ڈھانپے گی۔ اب بوڑھی عورت کے بارے میں بولا گیا ہے کہ اگر اس نے کی ہے تو اگر یہ دوپٹہ اتار بھی دیتی ہے نا تو اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے۔ آگے پھر بیان کیا کہ اگر نہ اتارے تو یہ بہتر ہے، فرض نہیں کہا گیا، بہتر کا ورڈ آیا ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ اور وہ جو گناہ کا ورڈ لیا ہے وہ زینت کے زمرے میں لیا ہے، یعنی جو جوان عورت ہے نا وہ اگر اتارے گی تو اس کو جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ زینت کر کے اگر وہ سینے پہ سے دوپٹہ سر سے اتارتی ہے تو اس کو گناہ ہوگا، جوان بوڑھی اتارے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ اس میں لے کے جا رہی ہیں کہ اگر سجاوٹ نہیں کی ہوئی ہے، زینت نہیں کی ہوئی ہے، تب بھی ہم نے کرنا ہی پڑتا ہے، یہ اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھا پائی ہوں آپ کو؟ نہیں تو پھر بھی آپ مجھ سے جتنے چاہیں کوسچنز کریں، میں آپ کو پھر بتاتی ہوں۔ جی بیٹا، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ زینت کی بات ہو رہی ہے، غور سے سمجھیں کہ جب آپ اس کو جو جوان لڑکی ہے نا اس کے لیے اس کو یہ استثناء نہیں دیا جا رہا، اس کو یہ چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے۔ اس نے جب زینت کی ہوئی ہے تو اس نے چہرہ، ہاتھ، پاؤں کے علاوہ اپنے آپ کو ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے۔ بوڑھیوں کو اس میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ دوپٹہ اتار بھی دیتی ہے نا زینت کر کے بھی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس سے آگے جو کہا گیا ہے نا کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ بھی نہ اتاریں، اس نص کو ہم پکڑتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ افضل ہے، چاہے وہ سجی ہوئی ہو یا نہ سجی ہوئی ہو، اس کے لیے افضل ہے کہ وہ سر کے اوپر اپنے دوپٹے کو لے کے رکھے، اپنی سینوں کو اوپر جو ہے وہ اوڑھنیاں اپنی رکھے، اپنے سر کو کور رکھے۔ کور وہ یہ نہیں کہ وہ ایک بال بھی نظر نہ آئے، نہیں، وہ جو جیسے دوپٹہ ایک مہذب طریقے سے لیا جاتا ہے۔ اس بات سے ہم اس کی افضلیت کہ اللہ کو پسند یہی ہے۔ اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے دیکھیں کہ جو بات قرآن میں ہو رہی ہے وہ زینت کے ساتھ عورت، جو جوان عورت ہے، اس کو رخصت نہیں دی جا رہی ہے، اس کو استثناء نہیں اس میں دیا جا رہا ہے، وہ ہر صورت چھپائے گی۔ بوڑھی عورت جو ہے اس کو استثناء دے دیا گیا ہے کہ نہ بھی چھپائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں جب زینت کی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ بہتر ہے کہ یہ بھی لے کر رکھے بوڑھی عورت۔ تو اس سے ہم یہ فرض نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے بہتر ہے کہ بوڑھی عورت بھی لے کے رکھے تو یہ فرض ہو گیا، نہیں، بہتر کا ورڈ آیا ہے، حکم نہیں دیا گیا، اس لیے اس کی افضلیت اور فرضیت کو یہاں پر سمجھیے۔ اچھا، آپ یہ مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ایک بوڑھی عورت زینت کر کے بھی اپنا پردہ اتار دیتی ہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو جوان ہوتے ہیں وہ پردہ کریں گی اگر انہوں نے زینت کی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کی باتیں سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت جو بوڑھی ہے وہ زینت کر کے بھی اپنا جو ہے وہ دکھا سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ والی آیت ہے کہ وہ اپنے کپڑا
اتار کر اسے ننگا کر لے تو اس پر کچھ کرنے بشرطے یہ ہے کہ وہ زینت کی چیزیں نہ دکھائے، مطلب کہ زینت وہ پھر بھی نہیں دکھا سکتی بوڑھی عورت. تو میرا یہاں پر مقدمہ بن رہا ہے بار بار کہ اگر بوڑھی عورت جو ہے وہ سر سے پردہ اتار سکتی ہے لیکن اپنی زینت پہ بھی جو ہے وہ نہیں دکھائے گی، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ اگر ہم زینت کر کے تو ہم نے بھی نہیں دکھانی ہے، تو پھر فرق کس چیز کا رہ گیا ہم میں اور بوڑھی عورتوں میں؟ صرف اس چیز کا رہ گیا نا کہ وہ زینت تو پھر بھی وہ نہیں دکھا رہی ہے، زینت ہم نے بھی نہیں دکھانی ہے، تو پھر کس جو ہے وہ سچویشن میں بوڑھی عورت کو جو ہے وہ سر کا پردہ اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی؟ میری جان، آپ ترجمہ پڑھ کے کنفیوز ہو رہی ہیں. ہر ایک انسان نے نا اس کا ترجمہ اپنے اپنے حساب سے جو وہ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر جب آپ اس کی تفسیر پڑھتی ہیں، اس کا مفہوم پورا پڑھتی ہیں، تو وہ جو میں نے آپ کو بیان کی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں، بشرطے اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، یعنی کہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں. زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں سے مراد نہیں یہ ہے، یعنی کہ اگر جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گی، آپ اس کا جو مفہوم سمجھیں گی کہ بات کیا ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہیں ہوں گی. جو میں آپ کو پچھلے وائس نوٹس میں بات سمجھا چکی ہوں کہ اگر وہ اتار بھی دیتی ہیں نا پردہ تو ان پہ کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی جو زینت ہے وہ ظاہر کرنے والی نہ ہو. یعنی کہ خود ان کو ایک استثناء دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سینہ جو ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہیں زیور پہن کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا اپنے بازو ننگے رکھ سکتی ہیں زیور پہن کے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ مائل کرنے والی ہوں، بڑی گھوڑی لال لگام والی نہ ہوں. یہاں پر اس سے وہ مراد ہے. اب سمجھ آئی آپ کو؟ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. سمجھ گئی، ابھی میں سمجھ گئی آپ کی بات، مجھے اب کلیئر ہو گیا. مطلب کہ وہ اپنی وہ والی خوبصورتی ظاہر نہ کرے جو بےہودہ والی ہوں. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹر جو کپڑا جو ہوتا ہے وہ اتارنے کا ذکر دے دیا، اس کا یہ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کا لباس بھی ایسا نہ ہو کہ اس کی چیسٹ وغیرہ ساری نظر آئے، اتنا مطلب کہ اس کو ٹائٹ وغیرہ کپڑے نہ پھر وہ پہنے، اس طرح کی اپنی خوبصورتی پھر اس کو نہ دکھائے، اس طرح سے ہے نا مطلب. چلیں، شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں اسی طرح سے ہے. اب سمجھ آ گئی. پھر بھی جتنا دل کرے میری جان آپ نے سوال کرنا ہے، جتنا دل کرے، جون سی بھی آپ کو بات سمجھ نہ آئے، ایک بات کو آپ 50 بار بھی ریپیٹ کروائیں گی تو میں آپ کو 50 بار سمجھاؤں گی. میرا مقصد وہی جو سمجھنا چاہتا ہے میں اس کو ضرور سمجھاتی ہوں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل جو مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ کون علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کون صرف تنگ کرنے کے لیے. تو آپ جتنی بھی بار مجھ سے سوال کریں گی میں اتنی بار آپ کو سمجھاؤں گی. بس آپ نے ہیزیٹیٹ فیل نہیں کرنا سوال کرنے سے کہ بھئی اگر ہم 5 بار بھی کریں باجی ناراض نہ ہو جائیں یا بھئی سمجھ نہیں آئی. نہیں، 100 بار بھی سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو 100 بار بھی سمجھاؤں گی. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات جاننے کی توفیق دے. جزاک اللہ. آپ کی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہمیں دین کا جو ہے وہ اتنا نالج دیتی ہیں، اور آپ ہر کسی کو جو ویلکم کرتی ہیں کہ وہ آ کے آپ سے سوال پوچھے. تو اللہ تعالیٰ کی آپ ایک نعمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کو جو ہے وہ استقامت دے. آمین.